مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر عن کرمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کل 17 رمضان المبارک ہے اور آج 18 ہے۔ 17 رمضان المبارک آپ کی اور میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ چند منٹ میں کچھ احادیث لیں گے تاکہ اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کر سکیں، خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ اکثر لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں اور اپنا ماضی اور حال یاد کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری ماں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ماں کی بڑی خدمات ہے، ہماری ماں نے تربیت ایسے کی ایسے کی۔ یقیناً مائیں اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کے فضائل، ان کے شمائل، ان کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ میں نے تو یہاں یہ بھی دیکھا کہ بیٹا ماں کی بیماری کی وجہ سے شدت کے ساتھ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور عمران صاحب کبھی میں نے بھی آپ کی زبان پہ حرف شکایت نہیں دیکھا، والدہ کے حوالے سے پے در پے وہ تکلیف کے مراحل سے مطالعے سے گزرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن میں نے کبھی اتنے سالوں میں زبان پر شکوہ نہیں سنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اور رسالت ماں علیہ السلام نے فرمایا تھا ممبر سے اترتے ہوئے کہ جس کو ماں باپ کا بڑھاپا ملا اور خدمت کر کے وہ جنت نہ پا سکا، آپ نے بڑی خدمت کی ماں کی، تو فرمایا وہ برباد ہوا، رسوا ہوا۔ اللہ ان رسوائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ان ماؤں میں سے افضل ترین مائیں امہات المومنین، جن کا متبادل اور نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے رشتوں نے ہمیں ہماری ماں کا احساس دلایا، لیکن ان ماؤں کا پیغام ہمیں رب نے دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کسی اور کے حوالے کر دیں، آہستہ آہستہ جب بڑا ہوگا تو اسی کو اپنی ماں سمجھے گا کہ شاید یہی میری ماں ہے، اگرچہ وہ نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کے رشتوں نے ان رشتوں کی شناخت اور پہچان ہمیں دی، لیکن یہ وہ رشتہ ہے جس پر کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے تو بس پھر کوئی دوسری رائے نہیں، تو ماں ہے تو پھر ماں ہی ہے اور پھر کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو مائیں تمہیں میں نے عطا کی ہیں یہ ایسی مائیں ہیں کہ پوری کائنات میں ان کا نعم البدل کوئی نہیں، پوری کائنات میں ان کا نعم البدل کوئی نہیں۔ اور فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، ہم نے اس روئے زمین پہ تم جیسی کوئی عورت پیدا ہی نہیں کی۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کا اطلاق صرف رسالت ماں علیہ السلام کے دور تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک کوئی ایسی ان کی مثل عورت پیدا نہ کی، یا ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک ہے؟ تو یعنی آپ کا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک اس سطح کی، اس درجے کی، اس مرتبے کی حامل کوئی عورت نہیں آ سکتی؟ یہی ایمان ہے آپ کا، یا کچھ اس میں ہے تغیر و تبدل ہے؟ تو گویا آپ کا ایمان یہ ہے کہ جس دن وہ حرم نبوی میں تشریف لائیں، جس دن وہ حرم نبوی میں تشریف لائیں، اس دن سے لے کے قیامت تک
ایسی کسی عورت کا پیدا ہونا بھی محال ہے، جنہیں اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ رسول کریم، میں چند حدیث رکھ کے بات کو لے کے چلتا ہوں جی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو جمع علم النساء حاضر امہ، اگر میں اپنی امت کی ساری عورتیں جو اہلیان علم میں سے ہیں ان کے علم کو اکٹھا کروں، فرمایا حاضر امہ فیہن ازواج النبی، اور اس میں میری باقی بیویاں بھی شامل ہو جائیں۔ ایک تو میری امت کی ساری وہ عورتیں جو میری امت کی تمام عورتیں۔ اچھا، یہ امت کا اطلاق صرف تب تک تھا یا قیامت تک ہے؟ تو آپ کا یہ بھی عقیدہ ایمان ہے کہ رسالت ماں علیہ السلام کی نگاہ نبوت قیامت تک تھی، یا یوں سمجھتے ہیں کہ جب تک نبی پاک موجود تھے اس وقت تک کی عورتوں کا علم، یا قیامت تک کی عورتیں؟ تو یہ بھی امت میں شمار ہوں گی نا، آپ کی بیویاں، آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں، بہنیں امت میں شامل ہیں نا۔ تو فرمایا قیامت تک میری امت کی ساری عورتوں کا علم اگر جمع کر لوں، اور فیہن ازواج النبی، اور ان کے اندر میری ساری بیویاں شامل ہو، کانا علم عائشہ کا اکثر من علیہن، تو فرمایا کہ میری عائشہ کا علم اکیلی کا ان سب پر بھاری ہے، سب پر بھاری ہے۔ 2210 حدیث کی راویہ، 2200۔ آپ کو شاید یہ بات بڑی عام سی لگتی ہوگی، میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے نا کہ کسی صحابی سے 4 حدیث مروی ہیں، کسی سے 6 ہیں، 10 ہیں، خلفائے راشدین سے بھی کچھ 12 15، بڑی کم حدیث۔ ام المومنین سے 2210 حدیث اس کی وہ راوی ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ 200 صحابہ کی استاد بھی ہیں، خود پڑھاتی تھی، اپنی ماں سے علم سیکھتے تھے، باضابطہ طور پر اپنی ماں سے انہوں نے علم سیکھا۔ ہر سال 48 سال تک پڑھایا ہے، 48 سال تک پڑھایا۔ 48 سال بڑا عرصہ ہے۔ پڑھاتی رہیں، علم دیتی رہیں، ابلاغ کرتی رہیں، اور ہر سال حج فرماتی تھیں، اور حج پر لوگوں کو حج کے مناسک سکھاتی تھی، حج کے مناسک لوگوں کو سکھاتی تھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آپ کی شان میں 10 یا 11 یا 18 آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی آپ کی پاک دامنی کے لیے۔ اور رسالت ماں علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ پرشین نیات فارسی النسل شخص تھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے گھر میں کوئی کھانا بنایا ہے تو آپ تشریف لے آئیے۔ آپ نے اس کی طرف غور سے دیکھا، فرمایا حاضی عائشہ تھا، یہ عائشہ بھی میرے ساتھ ہے۔ تو کہتا اللہ نہیں، آپ تشریف لائیں، یہ نہیں آئیں گی۔ تو فقال اللہ، فرمایا یہ نہیں تو پھر میں بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن وہ لگاتار آتا رہا، چوتھی دفعہ اس نے کہا فعاد یدعوہ نام فی الثالثہ، تیسری بار کہتے یا رسول اللہ ہماری ماں کو بھی ساتھ لے آئیے۔ اب وہ پتہ نہیں اس نے کیوں انکار کیا، میں اس کی نہیں وضاحت کر سکتا۔ فقام یدافعان حتی آتیا منزلہ، آپ نے اپنی زوجہ کا ہاتھ تھاما اور اس کے گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے، میں 10ویں برات حدیث پڑھ رہا تھا، رسالت ماں علیہ السلام کا مزاج بہت خوشگوار تھا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ علی، اللہ سے میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر لعائشہ، یا اللہ میری عائشہ کی بخشش فرما دے، ما تقدم من ذنبہا، اس گھڑی سے پہلے اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے، وما تأخرہا، اور ان کی آخری سانس تک پھر بھی کوئی خطا وہ بھی معاف فرما دینا۔ دعا کا اسلوب دیکھا آپ نے، دعا کا اسلوب کیسا ہے؟ یہ دعا مانگی اور کہا ما اسرتی وما اعلنتی، یا اللہ جو خطائیں ظاہراً ہوئیں وہ بھی معاف فرما دینا، اور جو پوشیدگی میں ہوئیں اس کو بھی معاف فرما دینا۔ اور فضاحکت عائشہ، تو آپ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا عائشہ ایسر کی دعائی، کیا میری دعا نے آپ کو خوش نہیں کیا؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ آپ کی دعا نے مجھے بہت خوش کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا واللہ
اے عائشہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے، انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ مجھے خدا کی قسم ہے میں ہر نماز کے بعد اپنی پوری امت کے لیے یہی دعا مانگتا ہوں۔ پتہ نہیں ہم کیسے لوگ ہیں، کبھی ذکر نبی کا آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کاش کہ ہم ان محبتوں کا حق ادا کر سکتے، ہم سے تو محبتوں کا خراج بھی ادا نہ ہو۔ بس یہ اس حدیث کو لے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں جی۔ امام بخاری کی حدیث ہے، میاں بیوی میں اختلاف ایک ڈیفینیٹ چیز ہے۔ میری اپنی پرسیپشن یہ ہے کہ جس میاں بیوی میں کبھی جھگڑا اور اختلاف نہ ہو، ناراضگی نہ ہو، روٹنا اور مان جانا نہ ہو، تو میں کہتا ہوں اٹس مائی اون پرسیپشن، اٹس ناٹ رول۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہائپوکریسی ہوتی ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے۔ ایسا یہ میں کہتا ہوں کوئی قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے۔ رسالت امام بخاری کے مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا قولت فرماتی، مجھے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعلم اذا قمت انی راضیہ، عائشہ جب آپ ہم سے راضی ہوتی ہیں تو مجھے خبر ہو جاتی ہے، وَإِنْ إِذَا كُنْتَ عَلَيَّ غَضَبِي، اور جب آپ ہم سے روٹھ جاتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں تو بھی مجھے خبر آتی ہے۔ تو کہتی ہیں فقالت، میں نے پوچھا فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ سے راضی ہوں؟ فرمایا ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ناراض ہیں یا راضی ہیں۔ اما اذا كنت انی راضیۃ، جب آپ ہم سے راضی ہوتی ہیں، فإنک تقولین لا وربک محمد، تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے رب محمد کی قسم ہے۔ اور کہا کہ اذا كنت غاضبی، جب آپ ہم سے روٹھ جاتی ہیں، قلت لا ورب ابراہیم، تو کہتی ہیں مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ آپ مسکرائیں اور جواب دیتی ہیں قلت اجل یا رسول اللہ، جو آپ نے کہا ایسا ہی ہے۔ جب میں کہتی ہوں نا میں رب تو ایک ہی ہے، چاہے ابراہیم کوئی چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، رب تو ایک ہی ہے، لیکن ایک ذریعہ ہے، اظہار ہے ناراضگی کا۔ تو فرماتی ہیں قلت لا رب ابراہیم قلت اجل، آپ نے درست فرمایا، حقیقت یہی ہے، واللہ یا رسول اللہ ما احضر الاسمک، میں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن دل کی دھڑکنوں میں آپ ہی موجود ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایسی 10 خوبیاں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اللہ نے کسی اور کو وہ عطا نہیں فرمائی، میں واحد آپ کی کماری زوجہ ہوں، کوئی اور بیوی کماری نہیں تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے دونوں والدین، ماں بھی مہاجر، ماں نے بھی ہجرت کی، میرے باپ نے بھی ہجرت کی، اور میری برت اور پاک دامنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائیں۔ میرے نکاح کا فیصلہ خود رب نے آسمانوں پر فرمایا، رسالت ماور اسلام، اور میں نے ایک ہی برتن کے اندر پیا بھی اور کھایا بھی۔ حضور میرے حجرے میں تہجد ادا فرماتے تھے، کمرہ بہت چھوٹا تھا، تو جب آپ سجدے میں جاتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور کئی بار وحی کا نزول میرے بستر پہ ہوا، کئی بار ایسا ہوا۔ اور فرماتی ہیں بوقت وصال بھی آپ میرے حجرے میں موجود تھے اور میرے گھر آپ کا قیام تھا۔ اس کے بعد مجھے اللہ نے وہ اعزاز بخشا جو قیامت تک کسی کو میسر نہیں آئے گا، آپ کی قبر انور بھی میرے حجرے کے اندر ہے۔ مجھے کوئی چاہے یا نہ چاہے، اسے اپنے نبی کی زیارت کے لیے، سلام کے لیے میرے حجرے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہیں کھڑے ہو کے سلام پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وہاں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ رائٹ، وَمَا لَكُمْ لَا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے جو ذکر کیا ہے نا اپنی ماں کا، میرے اعصاب پہ خوف رہتا ہے، میں خطیب ہوں آپ کا، تو سب سے زیادہ گردن میری دبوچی جانی ہے کہ میرے نبی کی محبوب ترین زوجہ اور اپنی ماں کا ذکر تم نے حذف کیوں کیا؟ دنیا کی باتیں کر لی پر میری
ہماری عائشہ کا ذکر کیوں نہ ہوا، اس لیے ذکر کہ چلے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تمہیں ہو کیا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور وہ لوگ مرد اور عورتیں جو کمزور ہیں اور جو بچے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ پکارتے ہیں ربنا اخرج من هذه القرية الظالم، یا اللہ ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال دے جس کے اہل ظالم ہیں، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور یا اللہ ہمارا کوئی مددگار اور ہمیں کوئی اپنی بارگاہ سے حمایتی بھیج دے۔ یہ وہ کمزور لوگ اللہ کی بارگاہ میں کل بھی پکارتے تھے، آج بھی کمزور لوگ پکار رہے ہیں کہ اللہ ان کو کیا ہوا، یہ کیوں نہیں؟ میں جہاد کی طرف تو نہیں جا رہا، اب میں آپ کو جہاد کی ترغیب دلاؤں گا تو آپ کیسے جہاد کریں گے؟ آپ تو یو آر unable to protest، آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کی، آپ کوئی بھی ایجیٹیشن نہیں کر سکتے، جلوس آپ کو پتہ نہیں ہے ایون دیٹ کہ وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے بھی کوئی اس پر قدم نہیں اٹھایا، ہم سب کو صاف سن گیا ہے۔ میں اس کا جہاد کی 3 قسمیں ہیں، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد بالمال، ان تینوں میں آپ کون سا کر سکتے ہیں؟ اب میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں، میں آج جمعے پہ نہیں آ رہا تھا، میں سیویئرلی سیک ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے لے آیا ہے۔ ابھی افتخار صاحب سے پوچھ رہا تھا ڈاکٹر ریاض کا فون کر کے بتا دیں مجھے، میں نے جانا ان کے پاس۔ آپ بات کریں گے تو مجھے سہولت ہو جائے گی، مجھے وقفہ ملتا جائے گا۔ جہاد کی قسم کون سی آپ پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے؟ جہاد بالسیف آپ کر سکتے ہیں؟ محاذ پہ جا سکتے ہیں؟ آپ نہیں جا سکتے نا، کیسے جائیں گے آپ؟ فور فرنٹ پہ کیسے جائیں گے؟ شاید آپ میں سے کوئی لکھاری ہو، لکھ لے، آپ کے پاس جہاد کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد بالمال۔ بولتے رہیے تاکہ فرشتے لکھتے رہیں اور آپ کم از کم اس درجے میں شامل ہو جائیں کہ آپ نے اس پر بات کی اور آپ نے سنا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز جنریٹ ہوتی ہے وہ جذبہ ہمدردی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جذبہ ہمدردی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ، گناہوں کی معافی کا واحد ذریعہ وظائف، نوافل اور عبادات نہیں ہے، فرمایا گناہوں کی معافی کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، ان من موجبات المغفرۃ ادخال السرور علی اخی المسلم، اپنے دکھی اور مظلوم مسلمان بھائی کو راحت پہنچا دینا، خوش کر دینا، یہ بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ اور بخشش کا سبب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سونا نہیں ہے، سنتے جانا ہے آپ نے۔ اگلی حدیث لے رہا ہوں جی، فرمایا قال من مشى فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے روانہ ہوتا ہے، مسلم بھائی، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 70 حسنہ، تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے اس کے 70 نیکیاں شمار فرما لیتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ 70 سیئۃ، اور 70 گناہ معاف فرماتا ہے۔ إِلَىٰ أَنْ يَرْجِعُ مِنْ حَيْثُ فَارَقَهُ فَإِنْ قُضِيَتْ حَاجَتَهُ، اگر اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے عَلَىٰ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی دنیا میں بھیجا ہے۔ وَإِنْ هَلَكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اگر اس کے درمیان اس کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ وہ شخص جو اپنے بھائی کی کیا کرتا ہے؟ تکلیف کو رفع کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں، سب جدا ہو جائیں غم جدا ہوتا نہیں۔ غم جان چھوڑتے؟ غم نہیں جان چھوڑتا۔ درد سے معمور ہوتی جا رہی ہے کائنات، ایک دل انسان درد آشنا ہوتا نہیں ہوتا نا۔ میں آپ کی طرف جب آتا ہوں تراویح پڑھنے کے لیے تو موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے عید کے کپڑوں کی بکنگ بند ہے، لکھا ہوتا ہے۔ بے قراریاں دیکھیں،
اپنے جگر پر چوٹ لگے، گھر میں شیر خوار بچے کی میت کو، لاش کو خود دفن کرنا پڑے، میں پھر دیکھوں گا کیسے نئے کپڑے سلوا کے اور کیسے پھر جشن منائے جاتے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف کا احساس ہمیں نہیں ہوتا نا۔ کیا قیامت ہے کہ اس دور ترقی میں جگر آدمی سے آدمی کا حق ادا ہوتا نہیں۔ میرے اپنے بچے مارے بے قرار پھر رہے تھے، تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، رات لیٹ کیوں آئے ہیں؟ یہاں سے تراویح پڑھ کے جاتے ہیں تو غائب ہو گئے۔ میں نے کہا کہاں؟ کہتے کوئی درزی کپڑے نہیں لے رہا۔ تو میں نے کہا اگر آپ کے کپڑے نئے نہیں ہوں گے تو کوئی آپ کو لاہور سے نکال دے گا، مدرسے سے نکال دے گا، یا عید نہیں پڑھی جائے گی؟ میں کرتا ہوں بات آپ کے ساتھ۔ یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، اللہ کو اللہ کو سب سے زیادہ بندہ کون پسند ہے؟ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کو سب سے زیادہ بندہ وہ پسند ہے جو لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہو، لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہو۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنا، اس کو راحت پہنچانا۔ کیا آپ لوگ اور میں بے خبر ہیں؟ آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، پورا خاندان ختم ہو گیا، سڑکوں پر بیٹھے ہیں، خیمے نہیں ہیں، روٹی نہیں ہے، آدھی روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں۔ تو دسترخوانوں پر دیکھا آپ نے؟ سوشل میڈیا آپ کا جتنا میڈیا ہے، جب وہ اشتہار دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو دسترخوان پر کھانے آراستہ اور مزین ہوتے ہیں، تو کیا کبھی ایک لمحے کے لیے ہمارے دل میں خیال آیا کہ یار میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دوں؟ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا کہ جو بندہ قدرت رکھتا ہو بہترین لباس پہننے کی، امام بخاری کی حدیث ہے، مہنگا اور بہترین لباس پہننے پر قدرت رکھتا ہو، اور پھر وہ انتہائی کم قیمت لباس، اور یہ مرتضیٰ شیر خدا 3 درہم کے کپڑے خریدتے تھے، 3 درہم کا سوٹ لیتے تھے اتنے منیمم لیول پر، اور سوٹ لے کے سلوا کے آگے سے آستینے کاٹ دیتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، وگرنہ میں تو اس قابل بھی نہ تھا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آپ ہاتھ اٹھاتے، کاش ہمارے دسترخوان، ان کی آراستگی، ان کا مزین ہونا صرف اس لیے کم ہو جائے کہ آج ہمارے اچھا وہ حدیث پاک آتی ہے کہ مسلمان جو ہے جسد واحد کی طرح ہے، ایسا ہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میرا پورا بدن اس وقت بے قرار ہے، مجھے باڈی آرگن میں کہیں بھی مجھے تکلیف ہے، میں پوری اس وقت میں اضطراب اور بے قراری اور بے چینی میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میرا پورا جسم بے چین ہے، مضطرب ہے میرا پورا جسم۔ کبھی ایسا بھی ہو کان کے اندر درد ہو اور پھر آپ کہیں بس کان میں درد ہے، آنکھیں بھی پرسکون ہے، دل بھی پرسکون ہے، نیند بھی بڑی اچھی آ رہی، کبھی آئی نہیں تھا آپ کو؟ نہیں آتی۔ آپ کی داڑھ میں درد ہو نا، داڑھ میں، اللہ نہ کرے ہو، اٹ از جسٹ لائک اے اسٹیپنگ پین، جیسے کوئی خنجر نہیں مارتا ایسے ٹیسیں اٹھتی ہیں، اتنا اسٹیپنگ پین ہوتی ہے۔ نیند آ جائے گی منظور صاحب، نیند آ جائے گی؟ مسلمان کا ایک باڈی آرگن افیکٹ ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر اس کا ایک عضو، ایک آرگن ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی پوری باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن نہ جانے وہ کون سا جسد واحد ہے کہ ایک آرگن جو ہے وہ کٹتا چلا جا رہا ہے، دوسرے آرگن انتہائی سکون کے ساتھ۔ کڑوی باتیں ہیں، ذرا سنتے جائیے گا۔ اگر آپ کو مسجد نبوی کے اندر رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف کا موقع مل جائے، یہ کیسی سعادت ہے؟ مسجد نبوی ہو، رفاقت مصطفیٰ ہو، ماہ رمضان ہو اور اعتکاف ہو، کیا بات ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا
وَلَا نَمْشِي مَاخٍ فِي حَاجَةٍ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے دکھ اور دور کو تکلیف کو دور کرتا ہے، احب الیہ من ان اعتکف فی حاذل مسجدی، یعنی مسجد المدینہ شہرا، فرمایا رمضان کے اندر میری رفاقت میں میری مسجد کے اندر اعتکاف میرے ساتھ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کا وہ حامل ہے۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا۔ اگر اگر میں کر دوں، آپ پازیٹیو لیں گے یا نیگیٹو لیں گے؟ پازیٹیو لیں گے نا۔ یہ جو عمروں کا مر لاحق ہو گیا ہے آپ کو، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، 10 لاکھ کا پیکج، اتنا مہنگا عمرہ، جس کو دیکھو رشنگ ٹوورڈز مکہ اینڈ مدینہ۔ وہ اقبال کا شعر نہیں آ رہا ذہن میں کہ یہ نادان جب وقت قیام آیا تھا تو سجدے میں چلا گیا تھا۔ یہ اقبال نے کہا، وہ شعری ذوق میرا اتنا اچھا نہیں ہے، ہمارا وہ حال ہے۔ اگر میں نے 14 عمرے پہلے کر لیے، اس سال جو 5-7 لاکھ تھا، جو میں نے 10 لاکھ لگانا ہے، کیا میں کسی مسلمان بھائی کی نظر کر کے رسول اکرم علیہ السلام کی میت میں اعتکاف اور عشرہ آخر اور مسجد نبوی، کیا وہ ثواب حاصل نہ ہو جاتا؟ اب انہوں نے کہنا کہ عمرے تو روک دے پہلے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، کہتے نہیں مدینہ نہ جاؤ، مکہ نہ جاؤ، توبہ توبہ۔ مولوی صاحب کیوں جی گلاں پہ کرتے ہیں؟ میں نے حدیث پڑھ دی ہے نا، ہاں، کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم، میر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ صحابہ کرام نے واپسی پر سفر سے بڑی تعریف کی اپنے ایک ساتھی کی۔ نبی پاک نے فرمایا، کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں مدح سرائی کی، ما رائنا مثل فلان قط ما کانا فی مسیر الا کانا فی قرات، یا رسول اللہ اتنا ہمارا ساتھی نیک ہے، اتنا نیک ہے نا، جہاں بھی ہم نے پڑاؤ ڈالا اس نے جھٹ پٹ سے کیا شروع کر دیا؟ ہاں، عبادت شروع کر دی۔ ولا نزلنا فی منزل، جہاں ہم نے پھر پڑاؤ ڈالا الا کانا فی صلاۃ، یہ تو منٹ لگا کر ساتھی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ قال النبی علیہ السلام فمن کان یکفی دیتہ حتی ذکر، فرمایا یہ تو فوراً نفل اور نماز شروع کر دیتا ہے، اس کے سارے کام کون کرتا ہے؟ اس کے جانور کو چارہ کون ڈالتا ہے، سنبھالتا کون ہے، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ سفر میں اتنی باقی معاملات ہوتے ہیں۔ فمن یعرف جملہ او دعوتہ، اس کے اونٹ کو اور اس کی سواری جانور کو چارہ ڈالنا، باندھنا، پانی پلانا، اس کی خدمت کرنا، پھر سفر کے لیے تیار، یہ سارا کون کرتا ہے؟ قالوا نحن، یا وہ تو ہم کرتے تھے۔ قال النبی علیہ السلام فکلکم خیر منہ، فرمایا تم سارے اس سے بہتر ہو۔ یہ جو نمازوں کا شوقین ہے نا جگہ جگہ، فرمایا تم اس سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں۔ ہر جگہ عبادتوں پر انحصار نہ کیا کریں، ہر جگہ عبادتوں پر انحصار نہ کیا کریں، حقوق العباد کو دیکھ لیا کریں۔ خدا کرے کہ حال ہی نے کہا تھا یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو خلا کا، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان۔ میں نے آپ اس طرف لے کے جانا ہے۔ آج آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ اپنی بیمار اور اپنی ماؤں کو سب کو آپ حکم دیں گے کہ اپنی افطاریوں کو منیمم لیول پر لے کے آؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوکھی روٹی کھانی شروع کر دی، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، تو خادم نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ قحط پڑ گیا ہے، مدینہ میں سب سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، میں خدا کی قسم عمر اس وقت تک نہیں کھائے گا زیتون یا آئل استعمال نہیں کرے گا جب تک میرے باقی بھائی بھی استعمال نہ کرے گا۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ مارکیٹ کے اندر آئل آ گیا ہے، فرمایا ٹھیک ہے اب میرے لیے بھی لے آؤ۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے کپڑے اتارتے شدید سردی میں پتلی سے کپڑے پہن کے ساری رات باہر کھڑے رہے. مجھے پتا چلا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے, کوئی عقل سے کام لیں. کہتے کہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ میرے بہت سے مسلمان بھائی جن کے پاس لباس یا شامیانہ یا چھت نہیں اور سردی میں وہ بیچارے ٹھٹھر رہے ہوں گے, میں ان کی اس تکلیف کو تو دور نہیں کر سکتا, اس تکلیف میں شامل تو ہو سکتا ہوں نا, اس تکلیف کو میں رفع تو نہیں کر سکتا, شامل تو میں سکتا ہوں نا. تو کم از کم اگر ہم ان کی تکلیف کو رفع نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو منیمم پر لیول لگا سکتے ہیں. اور 41 کلومیٹر کی لینتھ ہے اور 10 کلومیٹر کی ویڈتھ ہے. انہوں نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا, نہیں بنایا. 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر نہیں ہوئے, بالکل ہوئے. خواتین کی عزتوں کو پامال کر کے ان کو قتل نہیں کیا, شہید نہیں کیا جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہاڑ ان کا جگر ہوتا تو وہ بھی شاید ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, اور درختوں کی آنکھیں ہوتی تو کوئی عجب نہیں تھا کہ وہ بھی آنسوں کے دریا بہا دیتی. اور اگر زمین کی زبان ہوتی تو میں سمجھتا یہ پوری روئے زمین جو ہے ان کے نالوں فریاد سے معمور ہو جاتی. جو ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور درندے اگر ان انسان نما درندوں کو دیکھیں تو اپنی درندگی بھول جائیں, اتنی درندگی, اس حد تک درندگی. لیکن کاش کبھی ہم نے سوچا ہوتا, معصوم شیرخوار بچوں نے اپنی جانیں دے دی اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کی اس شجر طیبہ کو سینچنے کے لیے. 6 ماہ کے بچے, 9 مولود بچے, ماؤں کے پیٹ میں بچے, انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا کہ شاید ہمارے اس قربانیوں سے کوئی آزادی کی کرن پھوٹے. ہم ہیں کہ ہمیں کہیں قرار ہی نہیں, کسی کروٹ چین ہی نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث صوبان, اس کے راوی, حدیث کا نمبر 4297. رسالت ماں علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو یوں بلائیں گی جیسے دسترخوان پر اچھے کھانے کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی بات کی. میں نے حدیث کا نمبر بتاتے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ دوسری امتیں, نان مسلم, مشرکین, یہود و نصارہ, ہنود, فرمایا اس طرح سب کو دعوت دیں گے کہ آ جاؤ, عراق پہ حملہ کرنا ہے, شام پہ کرنا ہے, ایران پہ کرنا ہے, افغانستان پہ کرنا ہے, اور پاکستان بھی فہرست میں ہے, سعودی عربیہ بھی فہرست میں. فرمایا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دیں گے جیسے کھانے پر دعوت دی جاتی ہے. جس نے کھانا نہ بھی کھانا ہونا تو دعوت کا سن کے وہ بھی آتا ہے کہ 2-4 لقمے لے لوں گا, ناراض نہ ہو جائے, ہماری انٹیگریٹی باقی رہ جائے. ہم پوچھا کہ یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ, کیا ہم تعداد میں بڑے کم ہو جائیں گے؟ قال بل انتم یومئذ کثیر. فرمایا تعداد نہیں ہوگی, تعداد تمہاری اربوں میں ہوگی, تعداد تمہاری اربوں میں ہوگی. ولکنکم غصان کغصاء السیل, لیکن تمہاری حقیقت پانی کی جھاگ کی طرح ہوگی, تمہاری حقیقت پانی کے جھاگ کی طرح ہوگی. تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے, اور تمہارے دشمن کے سینوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت نکال دے گا. لوگوں سے کہیں کہ آگے آگے. اچھا آپ آگے آگے تشریف لے آئیے, اور تاکہ باہر سے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ اپنا جگہ بن جائے. میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کروں گا تاکہ آپ ایزیلی آگے موو کر سکیں, میں دیکھ سکوں کہ آپ موو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ آگے جو دروازے کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی موو کر لیں. ایزیلی موو کرنے کی بات نہیں ہے. باہر سے لوگ آ رہے ہیں, یہ آپ کو دعا دیں گے. انہوں نے دعا نہ بھی دی تو رب آپ کے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کے لیے کشادگی پیدا کرو, اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی پیدا فرمائے. یہ بہت سے لوگ باہر سے اندر آ رہے ہیں, بہت سے لوگ آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں, مال میں, جان میں, اولاد میں آسانی اور کشادگیاں پیدا فرما دیں. کریں جی, شروع کریں بات آگے.
آپ نے فرمایا اللہ دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. نہیں تو یہ ہم سے ڈرتے ہیں؟ یہ آپ کی جتنی اقوام مغرب ہم سے ڈرتے ہیں، وہ آپ کی ایٹامک یعنی آپ پار ہونے کے باوجود آپ سے نہیں ڈرتے. آپ نے فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَهْنًا، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. مسلمانوں کے دلوں میں 1 ارب اور پتہ نہیں کتنے کروڑ ہیں، یہ اللہ تمہارے دلوں میں کیا ڈال دے گا؟ وہن. پوچھا یا رسول اللہ بل وہن ہوئی، وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. فرمایا تمہیں دنیا سے بڑی محبت ہوگی اور موت سے تمہیں خوف آئے گا. تم جینا چاہو گے اور دولت کمانا چاہو گے، پیسہ کمانا چاہو گے. ہاں، فلسطینی لیڈر شیخ احمد یاسین نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیلسٹائن جو ہے یہ غلام ہے. کہتے ہیں لیکن مجھے اب پتہ چلا فلسطین ہی غلام نہیں بلکہ پورا عرب غلام ہے. اور اسرائیلی پرائم منسٹر تھا گولڈ مائر، اس نے کہا تھا کہ جب ہم نے بیت المقدس میں آگ بھڑکائی تھی تو میں ساری رات سو نہیں سکا تھا، اور مجھے خوف اور خطرہ یہ تھا کہ صبح اٹھ کے یہ اقوام عرب یہ ساری ہم پر پل پڑیں گی اور ہمیں نیست و نابود کر دیں گی. جب میں صبح اٹھا تو کچھ بھی نہیں تھا. مجھے یقین ہو گیا کہ امت مسلمہ سو چکی ہے، کچھ بھی نہیں کرے گی. کہاں سے آئیں گے خالد بن ولید اور کہاں سے ابو عبیدہ بن جراح جن کی تلواروں کی چمک ہمیں بیت المقدس میں نظر آئے گی، جنہوں نے دشمن کے شہر پناہ کو خاکہ کے بنا دیا. افسوس، اقبال نے کہا تھا صد افسوس شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. ہم نے نہیں دیکھے. بڑے خوش بیٹھے ہیں ہم، بڑے خوش بیٹھے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ آہستہ آہستہ آپ کو انڈیکیشن دے رہے ہیں. بے فکر ہو جائیں، ان کی انڈیکیشن ہے. آپ کے اپنے کلیدی عہدوں پر فائز لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ٹینکوں کے لیے فیول نہیں ہے، ہم کیسے کسی سے جنگ لڑیں. تو میں اور آپ اس کی بازگشت سن رہے ہیں، تو کیا باہر کے لوگ اس کی بازگشت نہیں سنتے؟ اقبال نے کہا تھا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجا، کوئی اس کا حل نہیں ہے. جب سے مسلمان قوم نے جہاد کو چھوڑا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو جہاد کو چھوڑا، جہاد کا شوق بھی نہیں. جہاد کو چھوڑا، جہاد کا شوق بھی نہیں ہے. شعب الایمان کی روایت ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو. سو حدیث سنیے گا ذرا غور سے. من مات، آپ میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے، آپ میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے، ولم یغزو، اس نے جہاد نہیں کیا، جہاد اس نے نہیں کیا، ولم یحدث نفسہ بالغزو، اور نہ ہی کبھی دل میں جہاد کرنا پسند کیا. ایک ہوتا ہے جہاد کرنا، ایک ہے جذبہ جہاد کا ہونا. فرمایا ایک تو خود جہاد نہیں کیا، دوسرا ان کے دلوں میں جذبہ جہاد بھی نہیں ہے، دونوں نہیں ہیں. فرمایا اس کو موت آئی، مات علی شعبۃ من نفاق، وہ دنیا سے منافق ہو کے مرے گا. ایک کام تو کیجیے. ہم فور فرنٹ پر نہیں جا سکتے، وی آر انیبل ٹو گو بیٹل فرنٹ. ہم نہیں جا سکتے محاذ پہ، نہیں جا سکتے نا. طے شدہ بات ہے، کیسے جائیں گے؟ انٹرینڈ لوگ ہیں. آرمی کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے جہاد بالمال کرنا ہے، لیکن کم از کم اندر جذبہ جہاد موجود ہونا چاہیے. اور رسالت مآب علیہ السلام سے ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میں سیاحت کے لیے جانا چاہتا ہوں، جس کو اپنی زبان میں آپ کیا کہتے ہیں شادی کے بعد باہر جانے کو؟ ہنی مون کہتے ہیں. اچھا، میں آج تک اس ورڈ کی، یہ اصطلاح کی، ٹرم کی جو ہے ریئلٹی، ہنی سے کیا مراد ہے، شہد اور موم سے کیا مراد ہے، پاسبل اس کے پیچھے کوئی داستان پوشیدہ ہو، بٹ آئی couldn't get it on. میں نہیں، مجھے نہیں پتا چلا. جی اس شخص نے کہا میں شادی ہو گئی جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. فرمایا میری امت کے اندر there is no honeymoon and there is no concept of any kind of honeymoon. میری امت کا جہاد ہی سیاحت ہے، وہی honeymoon ہے. there is no concept، کوئی تصور نہیں ہے. اور کہا تھا اقبال سے 1938 میں اقبال کا انتقال ہو گیا اور 48 کے اندر فلسطین پہ. لیکن جن دنوں اقبال دیکھ رہے تھے کہ عالمی طاقتیں
اپنے توازن کو بدل رہی تھیں اور اپنا وزن یہود کے پلڑے میں ڈال کے وہاں آبادکاری کا انہوں نے سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اقبال کو اس کی بہت تکلیف تھی۔ عید قریب آئی تو اقبال کے پاس لوگوں نے کہا کہ اگر کچھ عید پر کلام ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اقبال نے چند اشعار کہے، اگر کہیں تو میں آپ کی نظر کر دوں، اجازت ہے؟ یہ شالامار میں ایک برگ زرد کہتا تھا، شالامار، اقبال لاہور میں تھے نا؟ شالامار لاہور میں؟ اچھا چل ٹھیک ہے۔ یہ شالامار میں ایک برگ زرد کہتا تھا، گیا وہ موسم گل جس کا رازدار ہوں میں، نہ پائے مال کرے مجھ کو زائران چمن، انہی کی شاخ نشیمن کی یادگار ہوں میں۔ یہ مسلمان سارے جسد واحد ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو۔ اچھا یہ مسلمان چائنا والا وہ بھی اسی امت میں شامل ہے؟ میں پھر بولوں گا تو بات کہیں اور جائے گی۔ یہ بتائیے قومیں وطن سے بنتی ہیں یا دین سے بنتی ہیں؟ تو یہ چائنا کے اندر، تاجکستان کے اندر، امریکہ کے اندر، پوری دنیا میں جہاں کی مسلمان ہے وہ آپ کی امت میں شامل ہیں؟ آپ کا ایمان یہی ہے نا؟ قومیں اوطان سے نہیں بنتی، سرحدوں سے نہیں بنتی۔ اسلام سرحدوں کو نہیں شمار کرتا۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان ہوگا وہ ملت مصطفیٰ، ملت اسلامیہ میں سے ہوگا۔ نہ پائمال کرے مجھ کو زائران چمن، انہی کی شاخ نشیمن کی یادگار ہوں میں۔ ذرا سے پتے نے بےتاب کر دیا دل کو، چمن میں آ کے سراپائے غم بہار ہوں میں۔ خزاں مجھ کو رلاتی ہے یا خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خوشی ہو عید کی کیوں کر، خوشی ہو عید کی کیوں کر کہ سوگوار ہوں میں۔ اتنا تو وعدہ کر لیں کہ علامہ صاحب انشاءاللہ ہم یہ جو روایتی جوش و خروش ہے، یہ جو خوشیاں ہیں، اس کو ہم، میں نہیں کہتا آپ ترک کر دیں، بٹ ان کو منیمم لیول پر تو لے آئے نا۔ ان کو دل میں سوچ کے ان کے غم میں شریک تو ہو جائے نا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ گھر میں اگر فوتگی ہو جائے تو آپ کی شادیاں بھی آگے ہو جاتی ہیں، ہو نہیں جاتی شادیاں آگے؟ شادیاں سال آگے ہو جاتی ہیں کہ نہیں جی ابا جی انتقال ہو گئے، ایس سال تو نہیں اگلے سال شادی کریں گے۔ نہ جانے کتنے باپ شہید ہو گئے، کتنی مائیں شہید ہو گئیں، کتنے معصوم شہید ہو گئے، تو کیا خوشیوں کا لیول بھی کم نہیں ہو سکتا؟ اقبال کہتے ہیں خوشی ہو عید کی کیوں کر کے سوگوار ہوں میں، اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میں خانے، اجاڑ ہو نہیں اجاڑ ہوئے، ملبے کا ڈھیر نہیں بن گئے، اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میں خانے، گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں، پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ عید کا چاند آپ کا تماشا دیکھے گا۔ یہ جسد واحد، یہ امت مسلمہ اپنے بہن بھائیوں کی شہادتوں کو دیکھ رہی ہے اور اسے خوف خدا نہیں ہے۔ کوئی وعدہ نہیں کریں گے میرے ساتھ آپ؟ کہیے علامہ صاحب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا درد اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ اور میں حیران ہوں، رات مجھے کسی نے بتایا کہ چینل پہ میں بیٹھا تھا 92 پہ افطار ٹرانسمیشن میں، تو وہاں وہ مجھے بتایا کہ جی افطار باہر تھی 2 گھنٹے، جسٹ وی ور آن ویٹنگ۔ میں نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جی باہر صوفے لگے ہوتے ہیں تو اندر ٹیبل بک ہوتے ہیں، تو 2 گھنٹے باہر انتظار کر کے کھانے کے لیے۔ یہ امت مسلمہ کا حال دیکھیں، آپ کے ٹیلرزوں نے آپ کی بکنگ بند کر دی ہے اور جگہ جگہ سارا، میرا خیال ہے میں کیا بات کروں، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو درد سے معمور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا کہ انہوں نے میری مخلوق کا درد اپنے سینوں میں محسوس کیا اور اپنی بہت سی خواہشات کو انہوں نے منقطع کیا۔ کم کی جی بیٹا کوئی بات کرنا تھی؟ دیکھیے بنیادی طور پر اس وقت فلسطین کے اندر ان کو
خوراک کی ضرورت ہے، جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں ان کو وہ چاہیے. آپ کی گرد و نواح میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جن پر آپ کو اعتماد ہے، اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپروچ بھی ہے اور وہ آگے پہنچا بھی رہے ہیں، تو آپ اس میں حصہ لیجیے. لیکن بہت سے فیک لوگ بھی میدان میں اتر آتے ہیں، ان کے بارے میں جستجو کرنا، تحری کرنا اور ایگزیکٹ لوگوں کو دیکھ کے صحیح معنوں میں پہنچانا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو دیکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جی. اب 5-7 منٹ کی تھوڑی سی آپ سے اور باتیں کرتے ہیں جی. یہ اعتکاف کب بیٹھنا ہے؟ اعتکاف کب بیٹھیں گے؟ کھل کے بعد 20ویں روزے کو. مطلب آج اگر 18واں ہے تو کب بیٹھیں گے ہم؟ اتوار کو، عشاء کے بعد، عصر کے بعد. چلے شکریہ، اصلاح کا شکریہ. عصر کے بعد آپ 20ویں روزے کو. اور وہ جو رات آئے گی وہ کون سی رات ہوگی جی؟ اچھا، طاق رات ہوگی. اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے کہ جی علامہ صاحب ہے. ہاں جی. کان یاتک العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ان النبی. رسالت امام علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے اور آپ ہر سال اعتکاف میں آخری عشرے میں بیٹھتے. ثم جب آپ کا وصال ہو گیا، ثم اعتکف ازواج من بعد ہی. اور آپ کے بعد کس نے اعتکاف کیا؟ آپ کی ازواج نے. آپ نے 10 رمضان گزارے یا 9 گزارے. آپ ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے آخری عشرے میں. لیکن جس سال آپ کا یوم وصال تھا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا ہے. کتنا فرمایا ہے؟ 20 دن اعتکاف فرمایا ہے. من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ یاکف الذنوب، اور وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں کا اجرا ہو جاتا ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا حدیث پاک، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سوشل ہے، جنازے میں بھی جاتا ہے، لوگوں کی عیادت کو بھی جاتا ہے، بہت سے کام کرتا ہے، خدمت خلق بھی کرتا ہے. اعتکاف پر جب بیٹھتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. جنازے پہ جا سکتا ہے؟ کسی کی عیادت پہ جا سکتا ہے؟ وہ تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. تو آپ نے فرمایا جتنے اس کے معمولات میں کام وہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وہ سارے درج کر دو اس کے نام اعمال میں. اگرچہ اس نے نہیں کی، اگرچہ اس نے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو میری ذات کے لیے روکا ہے، اللہ کے لیے روکا ہے. تو اعتکاف بیٹھنا چاہیے. نہیں تو کہیں نہ کہیں تو بولتے کہ ہونا پڑے گا. آئسولیشن میں نہیں جانا میں نے اور آپ نے. جانا آئسولیشن میں. ایبسلیوٹ آئسولیشن کس جگہ پر ہوگی؟ قبر کے اندر. تو کیا قبر میں جانے سے پہلے کوئی ہمت نہ کر لیں اعتکاف کی؟ اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کشادہ فرمائے. اور ایک جو انجانا سا خوف ہوتا ہے کہ یار 10 دن مسیطے جا کے بہ رہنا ہے، وہ سارے معمولات اپنے. بلکہ میں تو کرٹیسائز نہیں کرتا، میں تو ڈیلی درس قرآن بھی دیتا ہوں یہاں عشاء کے بعد، تراویح کے بعد. اور بعض معتکفین کو میں نے دیکھا کہ وہ موبائل پہ اپنے معمولات طے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں دعا کر دیا. بے اعتکاف کے مسائل نہیں میں آپ کو بتاتا. اچھا آپ ابھی ایک اور فرما رہے تھے کہ علامہ صاحب وہ طاق رات ہے، تو کیا 21ویں بھی طاق رات ہو سکتی ہے؟ 21ویں بیٹا 21ویں ہو سکتی ہے طاق رات؟ ہو سکتی. لیکن آپ تو 27ویں سے پہلے ادھر ٹھہرتے نہ ادھر ٹھہرتے. میں نے تو نہیں دی. میں عجیب سا ذہن کے اندر عمران صاحب ایسا کوئی کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، ایسا ڈیولپ ہوا ہے، باز ہی نہیں آتے. کہیں جائیں گے لیلۃ القدر ہے، 27ویں لیلۃ القدر ہے، کہیں چلے جائیں، میرے سامنے کہیں چلے جاتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ 27ویں شب 27ویں شب. آئیے جی حدیث لیتے ہیں. امام بخاری کی حدیث کا نمبر 1913. اور راویہ پتہ کون ہے؟ میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. اس کی راویہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، تحروا لیلۃ القدر قال النبی علیہ السلام، فرمایا جستجو کرو لیلۃ القدر کی فی الوتر
احتساباً، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے یا قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما، اس کے اللہ تعالیٰ سارے پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ومن صام رمضان ایمانا، اور جس نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، وہ احتساباً اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عبادہ بن صامت کی روایت پڑھ دوں آپ کے سامنے؟ عبادہ بن صامت کی روایت جی، احمد بن حنبل نے نقل کیا، طبرانی نے، کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ طاق رات اور لیلۃ القدر، فرمایا ہی فی رمضان، یہ کیا رمضان کے اندر آئے گی؟ فرمایا التمسوہا فی العشر الاواخر، فرمایا عبادہ آپ نے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے۔ اب آگے سنیے گا، فرمایا فإنہا وتر، فإنہا وتر، یہ کون سی رات ہوگی؟ ایون نمبر یا آڈ نٹ ایون، آڈ نمبر ہوگی۔ اب سنیے گا، فی 21، یہ 21ویں رات ہوگی۔ کون سی ہوگی؟ 21ویں رات۔ فرمایا او 23، یہ 23ویں رات ہوگی۔ کون سی ہوگی؟ 23 او 25، یہ کون سی ہوگی؟ 25ویں رات ہوگی۔ او 27، یا یہ کیا ہوگی؟ 27ویں رات ہوگی۔ او 29، یا یہ 29 کی رات ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، وضاحت آ گئی حدیث کی۔ اب تو نہیں کہیں گے کہ جو 27ویں کو لیلۃ القدر ہے جی، کہیں گے؟ کہیں گے آپ؟ اب سن نہیں لیا آپ نے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں کسی بھی طاق رات کو وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، اب کوئی آپ کو فارمولہ بھی بتا دیں جی، چھوٹا موٹا۔ رسالت امام علی صاحب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم تو بہت مصروف ہوتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ منڈی میں کام کرتے تھے صحابی، اور ساری رات وہ لوڈ اور ان لوڈ کرنا چیزوں کو، اور بہت زیادہ عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، اور آپ سے پوچھا گیا کوئی اس کو پانے کا طریقہ ہے طریقہ کوئی؟ ہاں، فرمایا من صلی العشاء الاخیرۃ فی جماعت فی رمضان، فرمایا جو ماہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں عشاء کی نماز طاق راتوں میں باجماعت ادا کر لے گا، فقد ادرک لیلۃ القدر بنصیب وافر، اس کو لیلۃ القدر کا وافر حصہ اللہ عطا فرما دے گا۔ چلیں، ایک آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس آخری عشرے میں آپ نے باجماعت نماز ادا کرنی ہے عشاء کی۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور اگر کہیں ٹریفک جیم ہو جائے، کہیں پھنس جائیں، نہ ادا کر سکیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خود ہی جماعت کروا لیں گے، کسی کو ایک آدھ بندے کو پکڑ کے جو ہے ساتھ کھڑا کر لیں اور خود جماعت کروا لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی جماعت نہ جائے تاکہ آپ کو جو ہے وہ وافر مقدار میں حصہ مل جائے۔ بس یہ اب ایک آدھ بات اور کر لیتے ہیں۔ بچے نے سوال کیا تھا، میں رات ادھر تھا، انہوں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ انہیلر لینے سے، غالباً انہیلر کی بات ہی کی تھی، ایستھمیٹک پیشنٹ جو ہے اگر انہیلر لیتا ہے تو روزہ جاتا رہتا ہے، یہ اور دوسرا انجیکشن کے حوالے سے بھی میں نے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب ہم نے کسی دوسری جگہ سے فتویٰ لیا اور انہوں نے کہا جی انہیلر آپ تھے؟ اچھا آپ تھے، بچے نے کہہ دیا علامہ صاحب میں تھا۔ تو وہ جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو وہ اجتہادی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے امت کے علماء اور فقہاء اجتہاد کریں گے، اگر ان کا اجتہاد درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب دے گا، اگر درست نہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اکہرا ثواب دے گا، ثواب سے محروم نہیں رکھے گا۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں ہمارے اپنے دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے اپنے دلائل ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں تو 63 سال کا ہو گیا، پڑھاتے 39 سال مجھے گزر گئے، میں نے تو یہی پڑھا بہت عرصہ پہلے کہ کان میں دوا ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ کروٹ لی، علم الابدان نے، اناٹمی نے کروٹ لی اور بتایا کہ دیر از نو پیسج اور روٹ بٹوین ایئر اینڈ تھروٹ، کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی دوا ڈالیں تو کان سے گلے کے اندر آ جائے۔
اگر آپ کا ایئر ڈرم جو ہے کان کا پردہ انٹیکٹ ہے, جڑا ہوا ہے, اگر وہ رپچر ہو گیا ہے تو پھر دوا ڈالیں گے تو حلق میں آ جائے گی, پھر روزہ جاتا رہے گا. لیکن کان کا پردہ ایئر ڈرم اگر رپچر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا روزہ نہیں جائے گا. ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں, اور آپ کو جس پر اعتماد ہو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. جی بیٹا. کیا بتائیں؟ جی بالکل. اچھا صرف تاکرات کی بات کر رہے ہیں نا آپ. تاکرات جو اپنی آپ کی ہے اس کو شمار کریں گے, بلکہ پوری دنیا میں سعودی عرب کو چھوڑ دیں, امریکہ پہ دیکھیں آپ کی کتنے 10-12 گھنٹے کا فرق ہے میرا خیال ہے. مجھے اندازہ نہیں ہے, مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے پلس کر لیں, ان کو صبح لے جائیں. بیٹی بتاتی ہے ابو جی آپ ٹائم میں 3 گھنٹے جمع کر کے صبح لے جایا کریں, تو ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے. تو مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے. تاکرات آپ اپنی شمار کریں گے, ٹھیک ہے نا. جو روزہ بھی آپ اپنے حساب سے رکھتے ہیں, تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیلر لینے سے. اب دیکھیں انہیلر کے اندر آپ میڈیسن ڈالتے ہیں, میڈیسن ہوتی ہے نا, الٹیمیٹلی میڈیسن آپ کے حلق کے ذریعے وہ آپ کے لنگس میں اور لنگس سے نیچے بھی اسٹمک میں بھی اٹس پاسبل کہ وہ آگے جائے. نہیں ایسا نہیں ہے. تو پانی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. جی جی میں آپ کی بات اٹ از ناٹ اباؤٹ انرجی کی بات کی میں. آپ نے فرمایا کہ فیومز جو ہے وہ ویپرز جو ہیں وہ بندے جیسے اگربتی جل رہی ہے اور وہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو کسی نے پرفیوم لگایا تو خوشبو آپ کے فیومز آپ کے اندر چلے گئے. دیکھیں وہ ایک تو ان انٹینشنلی ہے, لیکن ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اگر بتی جل رہی ہے تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا. بٹ جب آپ اس کے اسموک کو انہیل ایسے کھینچیں گے اور پھر اس کو اندر انہیل کریں گے تو روزہ آپ کا جاتا رہے گا. اسی طرح جب آپ انہیلر لیتے ہیں الٹیمیٹلی اس کے اندر میڈیسن ہوتی ہے, میڈیسن کو آپ انہیل کرتے ہیں, انہیل آپ کرتے ہیں وہ لنگز میں جاتی ہے, معدے کے اندر بھی جاتی ہے. تو ہمارا جو گروہ ہے فقہاء کا وہ یہ کہتا ہے, میں نے بتایا نا اجتہادی مسئلہ ہے, آپ اپنے جس پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے آپ اس کی بات کو سنیے گا. مجھ پر اعتماد ہو تو میری سن لیجیے گا, اگر کسی اور عالم دین مفتی پر اعتماد ہے تو اس کی سن لیجیے گا. تو اسے 2 منٹ اوپر چلے جائیں. اچھا تو اس میں یہ ہے نا, اب میرا اس میں جو ہمارا اپنا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس انہیلر سے روزہ جاتا رہتا ہے استھمیٹک پیشنٹ جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے, آپ کو اللہ نے رخصت عطا فرمائی ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں اویل کرتے. رسالت امام علی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر بیمار ہے اور پھر بھی باز نہیں آتا, روزے رکھے جا رہا ہے اور سب کو خوار کر رہا ہے. دیکھیں ایک خاتون ہے بیمار ہیں, سارا گھر پیٹ رہے, اماں روزہ نہ رکھے, اماں نہ رکھے, اماں باز نہیں آ رہی, پورے گھر کو اماں نے سولی پہ چڑھا دیا, کوئی بھاگا آ رہا ہے, اماں بے ہوش ہو رہی ہیں, گر رہی ہیں. تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ یہ مسئلہ بن گیا. تو میں کہ بی بی روزہ مت رکھیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رب کی دی رخصت کو قبول نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عرفہ کے پہاڑوں جتنا گناہ اس پر لاد دیتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ گناہ کو ناپسند کرتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی دی رخصت کو ریجیکٹ کرنے پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. اور اگر آپ کو ایسی, آپ دیکھیں استھمیٹک پیشنٹ ہے, اس کو دمے کا مریض ہے, ضیق النفس, سانس کی تنگی ہے, اللہ نے سہولت دی ہے, نہ رکھے روزہ. اللہ نے فرمایا نا, اللہ تو فرماتے ہیں جی ارشاد. جی میں عرض کرتا ہوں, وہ آپ فرما رہے ہیں کہ جی اگر سارا سال وہ روزے رکھتے ہیں تو اس میں اگر ان کو سہولت دے دی جائے, فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے, اس کا دا ایزیسٹ وے. مجھے بتایا بیٹے نے, کہا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جامعہ شرفیہ سے لیا تھا, انہوں نے کہا انہیلر از الاؤڈ. تو آپ ان کی بات پر عمل کر لیں, روزے قیامت جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ کیا کیا ہے, کہ نہیں یا اللہ یہ شرفیہ والوں نے کہا تھا تو میں وہی کچھ کرتا رہا ہوں. تو یہ سارا بوجھ مفتیان پر آ جائے گا, آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. دانتوں سے پوچھ رہے ہیں خون جو آ جاتا ہے, دانتوں سے خون آئے تو اس کو دیکھ لیجئے, اگر وہ آپ کی تھوک پر غالب آ گیا,
اس نے آپ کی تھوک کا رنگ بدل ڈالا ہے، پھر آپ نے سوالو کیا ہے، پھر روزہ جاتا رہے گا. یہ اس کو دیکھ لیجئے آپ. جی بیٹا جی، آپ کے تھوک سے کچھ نہیں ہوتا، گلے میں ریشہ جاتا رہے، تھوک جاتا رہے، آنسو نہیں، ڈزنٹ میٹر، آنسو کی بات نہیں، بلکہ اگر تھوک منہ سے اندر گلے میں چلا جائے تو روزہ نہیں جائے گا، لیکن تھوک کو پورا باہر نکال کے بچے کرتے ہیں نا، بلبلا بنا کے دوبارہ اندر کر لیتے ہیں، اس سے روزہ جاتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا چلیں جی. نہیں، آنسو سے کچھ نہیں ہوتا جی. اگر دیکھیں آنسو اگر آنکھ کے کچھ باہر نکلتے ہیں اور کچھ اندر بھی چلے جاتے ہیں وہ ناک میں، اور کوشش کریں کہ اس کو سپٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آنسو آ رہے ہیں اور ظاہر الٹیمیٹلی آنسو اندر بھی جاتے ہیں تو اس کو تھوک دیں باہر، وہ زیادہ بےپا. آپ کو پتہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کو سپٹ کر دینا بہتر ہے. چلے جی، ایک تو میں نے بتایا کہ اجتہادی مسئلہ ہے اور آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، جہاں سے آپ کو سہولت میسر آتی ہے آپ اس کو لیجئے گا. میں عرض کرتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی وضو فرماتے تو کپڑے بدل کے نماز ادا فرماتے تھے، اور شاگردوں نے کہا کہ جی آپ وضو کے بعد یہ کپڑے کیوں بدلتے ہیں نماز کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے رسالت امام نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے بدن کے اعضاء سے گناہ گرتے ہیں، تو فرمایا یہ گناہ والا پانی میرے کپڑوں پر لگتا ہے تو میں وہ کپڑے اتار دیتا ہوں، اس کے بعد پھر نماز ادا کرتا ہوں. شاگردوں نے کہا تو پھر تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا تمہیں جو کہا ہے وہی کرو، تم انہی کپڑوں سے نماز پڑھو گے، فتویٰ میرا وہی ہے، یہ میرا تقویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے. تو آپ دیکھ لیں، میں اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا آپ کو. میں نے کہا کہ اجتہادی مسئلہ ہے، آپ کہیں بھی آپ جہاں سے آپ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں کر لیجئے گا. اب بات انجیکشن کی ہے، انجیکشن میں بھی وہ کہتے ہیں جی طاقت کا ٹیکہ نہیں لگوانا جی، اور وہ طاقت کا کوئی کہتا ہے جی اس کو لوا لو پٹھیاں تے ناڑ وچ نہ لوانا، انٹرووینس نہ لگوانا. تو کوئی کہتا ہے نہیں درد دا لوا لو تے اپنا طاقت دا نہ لوانا. اپنی اپنی پرسیپشنز ہیں، ہر بندہ تو مفتی ہے. میں ظاہر ہے کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے ہمارے طبقے کی، وہ کہتے ہیں جی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میں جس طرف چلتا ہوں اناٹمی آپ کو ہر چیز، علم الابدان آپ کو ہر چیز واضح کرتا ہے. مجھے بتائیے کہ میں ڈائبٹک ہوں، میں اورل ڈائٹ پہ ہوں، میں ٹیبلٹ لیتا ہوں، اگر شوگر کا لیول کنٹرول نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ انسولین لوں گا؟ نہیں، بتائیے تو صحیح کیا ہوگا؟ انسولین لیں گے، اس کی ڈوز ہوگی، اور انسولین کو نہ وہ انٹرا مسکولر ہوتی ہے نہ وہ انٹرا وینس ہوتی ہے، سب کوٹینیس ہوتی ہے، جلد کی پکڑ کے نا تو اس پہ لگا لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. تو کیا اس کا فنکشن الگ ہے اور جو میں گولی کھانی ہے ٹیبلٹ میں لینی اس کا فنکشن الگ ہے؟ ٹیبلٹ جب میں اورل لوں گا تو ڈیزالو ہوگی میرے معدے کے اندر، ڈیزالو ہونے کے بعد کہاں چلی جائے گی؟ میرے خون میں شامل ہو جائے گی. خون میں شامل ہونے کے بعد پھر وہ میرے لیول کو شوگر کو مینٹین کر دے گی. تو انسولین کیا کرتی ہے؟ یہ کچھ کرتی ہے. افتخار صاحب میں آپ کی آنکھوں کے اشارات کا منتظر ہوں، ایک آدھ منٹ اور بات کر لوں. چلے میں وہی بات میری پھر آ جاتی ہے کہ اب وہ کہیں گے مجھے بعض لوگوں نے تانا بھی دیا کہ بدر صاحب بڑے ماڈرن مولوی نے. تو میں کہ یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بندہ لیٹسٹ ایشو پہ بات کرتا ہے یا بینکنگ پہ بات کرتا ہے یا بندہ آپ کی فائنینشیل ایشوز پہ میں بات کرتا ہوں تو ماڈرن والی کیا بات ہے؟ ہونا نہیں چاہیے. اور مجھے علامہ اقبال کی بات یاد آتی ہے، علامہ جدید مسائل ہے کسی پر بات نہ کروں اور ایک روایتی آدمی بن کے چلے. آپ سے بہتر کوئی نہیں، بہت سے بہتر لوگ ہیں، یوں کہیے کہ آپ کی نظر سے گزرے نہیں، بہت سے اچھے اور بہتر لوگ ہیں جی. اچھا، اگر پچھلے رمضان کی صدقہ فطر پہ بات کریں گے آگے، اگر گزشتہ رمضان کے روزے رہ جائیں تو اگلا رمضان آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا نہیں، میرے رہتے ہیں پچھلے رمضان کے، رہتے نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، اگر رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی ہے میرے لیے؟ من ادرک رمضان علیہ رمضان شیئا لم یقضہ لم یتقبل منہ. میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے پچھلے رمضان کے روزے رہتے ہوں اور اگلا رمضان آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی یہ روزے قبول نہیں فرماتا اس وقت تک کہ جب تک وہ رمضان کے بعد وہ پچھلے روزوں کی قضا نہ کر لے، پھر ان کی قبولیت کی باری آتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے رمضان کے روزے رہ گئے پچھلے،
میں نے نہیں رکھے، یہ رمضان آ گیا، اب روزے میں رکھ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ رمضان ختم ہو جائے گا، شوال آئے گا، اور میں شوال میں پہلے پچھلے رمضان کے روزے رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے ان روزوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پہلے بھی میں نے کی، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا، یا اللہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ بنانا، ایاہ فإن جعلتہ، اور اگر یا اللہ تو نے فیصلہ کر لیا ہمیں موت دینے کا، ہمیں اپنے پاس بلانے کا، فاجعلنی مرحوما، تو یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دینا جن پر تیری رحمتوں کا نزول ہوا ہو، ولا تجعلنی محروما، یا اللہ مجھے محروم نہ کرنا اپنی رحمتوں سے۔ کہیے آمین بجاہ نبی الکریم۔ آئیے سنتے ادا کرتے ہیں۔